اگر آپ کو گھر میں بلی نظر آئے تو فوراً یہ الفاظ پڑھ لیں، آپ کا مقدر آسمان پھاڑ دے گا۔ بلی رزق کا فرشتہ لے کر آتی ہے، بلی دولت ملنے کا اشارہ بھی دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل، ایسی ویڈیو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر آپ کے گھر میں بلی آ جاتی ہے یا آپ کو بلی اپنے گھر میں نظر آتی ہے، اگر صبح کو نظر آئے تو اس سے کیا ہوتا ہے، شام کو نظر آئے تو اس سے کیا ہوتا ہے، کالی اور سفید بلی کا دیکھنا کیسا ہوتا ہے، تو بلی کیا کرتی ہے اور بلی کو دیکھ کر کون سا عمل کرنا چاہیے، وہ بھی ایسا عمل کہ جس کے کرنے سے اللہ پاک آپ کے نصیب کو بدل دے گا، اور بلی ہمیشہ رزق کا کیا فرشتہ دیکھتی ہے اور اس کے ملنے کا دولت سے کیا تعلق ہے، یہ سب کچھ ہم آپ کو اپنی آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہماری ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ آپ کے لیے آج ہم بہت سی معلومات اس چینل میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آپ اسے ضرور دیکھیں اور بالکل بھی ہماری ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بلیوں کو برا جانتے ہیں، تو ایسا کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ گھر میں بلی کو پال سکتے ہیں کیونکہ بلی ایک پالتو جانور ہے، لیکن وہ ناپاک بھی ہوتی ہے، تو گھر میں مختلف جگہوں پر پھرنا، گند وغیرہ پھیلانا، اس چیز سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو ایسی جگہ پر بلی کو رکھیں جہاں پر لوگوں کا گزر نہ ہو، اور اس کے علاوہ اگر وہی بلی رونا شروع ہو جاتی ہے تو اس سے کیا نتیجہ نکالا جاتا ہے؟ اسے نکالا جاتا ہے کہ بلی کے رونے سے بہت جلد موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات واقعہ ہی سچ ہے کہ بلی کا رونا نحوست کا باعث بنتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس سے موت واقع ہو، اور بلی کو رونے نہیں دینا چاہیے۔ مطلب جب روئے تو آپ اس کو بھگا دیں، گھر سے دور چلی جائے، لیکن کسی بھی تہمت پرستی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ تو اب کیا بلی کو گھر میں پالنا چاہیے؟ تو بلی کو گھر میں پال سکتے ہیں، لیکن بلی کو مارنا نہیں چاہیے۔ بلی کو مارنا بہت سخت گناہ ہے، گناہ صغیرہ میں آتا ہے، تو آپ بلی کو ہرگز نہ ماریں، بلی سے محبت کریں، اسے کھانا دیں۔ اگر کوئی آپ کے گھر میں بلی وغیرہ آ جاتی ہے تو آپ اس کے سامنے تھوڑا سا کھانا وغیرہ رکھ دیں۔ اس کے علاوہ کالی بلی سے کیسے حفاظت کی جائے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کمرے میں تشریف لائے، اور اس کا یعنی ابو ایوب کا کھانا الماری میں ایک ٹوکری میں رکھا ہوا تھا۔ روشن دان میں سے بلی کی طرح کا ایک جانور آتا تھا اور ٹوکری میں سے کھانا لے جاتا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہے، جب وہ آئے تو اس سے کہہ دو کہ میں تجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا اور نہ چھوڑوں گا۔ شیطان نے کہا اے ابو ایوب مجھ کو اس مرتبہ چھوڑ دے، اللہ کی قسم پھر نہیں آؤں گا۔ ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر شیطان نے کہا میں تجھ کو ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ جب تو ان کو کہے گا تو تیرے گھر کے قریب اس رات، اس دن اور اگلے دن تک شیطان نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے فرمایا بتاؤ؟ کہنے لگا آیت الکرسی پڑھا کرو۔ تو ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے، اگرچہ وہ بہت جھوٹا ہے۔ تو بلی جو کالی بلی ہوتی ہے وہ شیطان کی شکل میں آ سکتی ہے، تو یا شیطان جو ہے وہ کالی بلی کی شکل میں آ سکتا ہے۔ تو جب بھی کالی بلی آپ کا راستہ روکے یا راستہ کاٹے تو اس راستے سے ہٹ کر گزر جائیے یا آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں اگر یہ دیکھیں کہ اس نے بلی کا گوشت کھایا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو اس قدر چوری کا مال حاصل ہو جائے گا، یعنی چوری ہوا مال اسے حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ جو شخص بلی کو خواب میں صبح سے پہلے دیکھے گا وہ 6 روز تک بیمار رہے گا، اور غلام خواب میں دیکھے گا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جس گھر میں وہ آزادی پائے گا یا کسی عورت سے شادی کرے گا۔ تو بلی وغیرہ کا دیکھنا بھی، یعنی ہر بلی کا جو خواب ہے وہ بالکل الگ الگ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہا جاتا ہے؟
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम रखा था कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बिल्लियाँ पालने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। आप बहुत शौक़ से बिल्लियाँ पाला करते थे। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम अबू हुरैरा रख दिया, यानी बिल्लियों का बाप। तो आपको प्यार से मोहब्बत से बिल्लियों का बाप भी कहा जाता था। तो आप बिल्लियों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा सलूक करते थे। तो ये भी इसका एक अहम तरीन वाक़या है। अब मैं अपना एक ज़ाती वाक़या आपके साथ शेयर करूँगा कि मुझे ख़ुद को बिल्लियाँ पालना बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं भी बहुत शौक़ से बिल्लियाँ अपने घर में रखता था। अगर कोई बिल्ली वगैरह आए भी तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत से पेश आता था। मेरे पास बिल्कुल एक छोटी सी बिल्ली थी जिसे मैं पाल कर उसमें संभालता था और फिर वो ऐसा ऐसा बड़ा होना शुरू। मैंने बहुत मोहब्बत से इसे पाला, इसे बड़ा किया। इसके बाद जब वो चलने फिरने के बिल्कुल समझ बूझ वाली हो गई तो फिर मैंने इसको इसके रास्ते पर छोड़ दिया और वो वहाँ से चली गई। तो इससे ये होता है कि ये बिल्लियाँ पालना शौक़ की भी बात है, लेकिन इससे स्वाब भी मिलता है। और अगर आपको कोई भी बिल्ली नज़र आए, कोई भी ऐसी चीज़ मतलब बिल्ली सफ़ेद रंग की नज़र आए या पीले रंग की नज़र आए या किसी भी रंग की आपको बिल्ली नज़र आती है तो आप इसको देखकर खुश हुआ करें। और जो भी आपके घर में आपके पास खाने पीने की चीज़ें हैं आप उसे ज़रूर पेश किया करें। इससे बहुत ज़्यादा आपको अजर व सवाब मिलेगा। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी इजाज़त दी है कि आप घर में बिल्ली वगैरह पाल सकते हैं और घर में बिल्ली वगैरह पाल लेनी भी चाहिए। तो अगर आप बिल्ली को देख लेते हैं तो आप अगर ये बहम पढ़ लेते हैं या हय्यू या क़य्यूम बरहमतक अस्तगीस, सिर्फ आपने 10 बार ये पढ़ लेना है। और इसके अलावा एक और बात आपको मैं ये बताता चलूँ कि बिल्ली जो होती है वो आपके घर में कोई फरिश्ता देखती है, जो रिज़्क़ का फरिश्ता होता है, जो आपके घर में से जा रहा होता है। और इसी रिज़्क़ के फरिश्ते के पीछे पीछे बिल्ली अपने कदम रखती है। तो बहुत सी रवायात में आया है कि बिल्ली जहाँ जहाँ पर कदम रखती है वहाँ वहाँ रिज़्क़ आना शुरू हो जाता है। तो आप बिल्ली को हरगिज़ अपने घर से जाने को ना कहा करें। तो बिल्ली हमेशा दौलत मिलने का इशारा देती है और वो ये बताती है कि आपके घर में आके जब आवाज़ें देती है, आपसे खाना मांगती है, आपको देखती है, तो इसका ये मतलब होता है कि आपके पास बहुत सारा रिज़्क़ आने वाला है, बहुत सी दौलत आने वाली है। तो बिल्ली को हरगिज़ अपने घर से दूर ना भगाया करें। तो बहुत ही अहम मालूमात थी जो आज हमारे चैनल ने सोचा आपके लिए लेकर आएँ। आप अपने कमेंट से ज़रूर नवाजिएगा कि आपके घर में अगर बिल्ली वगैरह आती है तो आप कैसे इसके साथ पेश आते हैं। आज कमेंट सिर्फ बिल्ली के हवाले से होने चाहिए। आपने ये ज़रूर बताना है कि आप बिल्लियाँ या मुख्तलिफ़ पालतू जानवर के साथ कैसा सलूक करते हैं और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह सबका हामी व नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।